میرے عزیز بہن بھائیوں، دوستوں، محبت بھرا سلام۔ کل مولانا طاہر اشرفی نے ایک کانفرنس کی جس میں ان کا یہ موقف بڑا واضح تھا کہ ختم نبوت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ وزیر اعظم نے بھی کہا۔ ہم اس بات پہ بھی متفق ہیں کہ توہین رسالت کسی طور بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اگر قانون میں ترمیم کر کے، جیسے پہلے اگر ضیاء الحق صاحب کر سکتے ہیں تو وزیر اعظم بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی ترمیم اور کر لیجیے، ایک شک ڈی والی بھی بڑھا دیجیے، جہاں اے بی سی بنی ہے تو وہاں ڈی بھی بڑھا لیجیے کہ توہین رسالت کسی بھی مذہب کے بانی یا مقدس شخصیات کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو وہ بھی توہین رسالت کے زمرے میں آئے گی۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، محترم مولانا طاہر اشرفی صاحب میرے بڑے پسندیدہ مقرر بھی ہیں اور بڑی نپی تلی بات کرتی ہیں اور بڑی مناسب سی بات کرتی ہیں، اور ان کا اس ضمن میں یہ بیان کہ اقلیتوں کو تحفظ دینا چاہیے یا ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک ان کی اس بات کا تعلق ہے کہ اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے پاکستان میں یا ملک عزیز میں، یہاں پر تھوڑا سا اعتراض بنتا ہے۔ اور ساتھ ہی ان کی اس بات پہ تھوڑا سا مجھے بڑا اچنبھا ہوا کہ وہ اتنے بے خبر ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ 7 ماہ میں اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ میرا خیال کہ تبیتا گل کے معاملے کو ابھی 7 ماہ نہیں ہوئے ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی تازہ واقعات مینٹل ہاسپٹل کے بعد ان کی کانفرنس ہوئی ہے۔ مینٹل ہاسپٹل میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ہاسپٹلز میں نرسز کو جس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ پر، عوام کو جس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے اپنی جگہ پر، یورپین یونین کی پابندیوں کے بعد اب ہمیں صرف یہ بتائیے کہ مولانا صاحب، یہ جو عام پبلک ہے، مسلمان ہے، اس کو اویئر کون کرے گا کہ نہ تو ہمارا امریکن پالیسیوں سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا یورپ سے کوئی تعلق ہے، ہمارا خمیر تو اسی زمین سے اٹھا ہے۔ ہم نے اس سرزمین کے لیے اپنا کاسٹنگ ووٹ دیا ہے، کتنی بار کہہ کہ ہم تھک جائیں گے، جسے نصاب میں شامل نہیں کیا جا سکا کہ ہمارے اکابرین نے کیا کیا تھا۔ افسوس کا مقام ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں یاد نہیں رہتی، اپنے سارے مفادات یاد رہ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ ہمارے عجیب و غریب وزیر جو یہاں پر موجود ہیں، اعجاز اگسٹین اور دیگر بڑے، اور ساتھ میں ہمارے بڑے، جسے میں انور فضول کے نام سے یاد کروں گا، ان کا یہ بیان کہ پاکستان میں جو انہوں نے امریکی پاسٹر ڈیوڈ سے یہ بات کرتے ہوئے کئی یورپین یونین کی جانب سے انہیں مقرر کیا گیا تھا کہ وہ جا کے اپنا موقف ان سے لیں، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتیں بالکل محفوظ ہیں۔ جی، آپ بالکل محفوظ ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی اس لیے پریشانی نہیں ہے کہ جو اقلیت غیر محفوظ ہے آپ اس سے لے کر تو آپ کھا رہے ہیں۔ دوسری بات کہ خدا جانے اقلیتی فنڈ آپ کو کتنا ملتا ہے، کتنا نہیں ملتا، اور غریب عوام ابھی تک غریب ہے، لیکن آپ غربت سے نکل کر غریب عوام کے پیسے پر ارب اور کروڑ پتی بن گئے۔ آپ کے فیشن سمجھ میں نہیں آتے، آپ کے پروٹوکول سمجھ میں نہیں آتا، بنگلے آپ کے پاس کہاں سے آ گئے، گاڑیاں آپ کے پاس کہاں سے آ گئیں۔ کل تک جہانیہ سے لاہور تک آپ کے پاس کرایہ یا فیصل آباد کا نہیں ہوتا تھا، اور آج آپ جہازوں پر سفر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے باپ کے یا دادا کے یہاں پر باغات تھے۔ شرم نہیں آتی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے؟ خود ہماری بہن، خدا انہیں سلامت رکھے، ندا صاحبہ ایسی عجیب و غریب ترجمہ کرتی ہیں کہ وہ عقل و خرد سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ نہیں ترجمہ کرنا آتا تو واپس بلا لیں میری بہن مہوش کو۔ کیوں کرتی ہیں آپ ترجمہ؟
کبھی آپ لوت کو نمک کا مجسمہ بنا دیتی ہیں، کبھی آپ کچھ کر دیتی ہیں، کبھی کچھ کر دیتی ہیں، کبھی کوئی آپ کی بات آ جاتی ہے. نہیں آتا آپ کو ترجمہ کرنا تو خدا کے لیے نہ کریں، یا پھر بائبل کو درست طریقے سے پڑھ لیں. آپ نے رٹے رٹائے جو یہ میسیجز کر رکھے نا، چندہ دو، توبہ کرو، چندہ بھی ہمیں دو تو تمہیں جنت ملے گی، جنت کے پروانے بانٹنا چھوڑ دیں. اگر ہم اپنی بات کرنے پر آ گئے تو مجھے آج تک بتائیے. میں اس بات کا چشم دید گواہ ہوں کہ ایک بار لایا گیا ایک شخص کو، مفلوج کو، ان کے عبادت میں، بدھ کی عبادت لاہور میں، تو اسے اندر نہیں گھسنے دیا گیا کیونکہ ان کا پول کھل جاتا، اس نے اپنے پاؤں پر چل کر واپس نہیں جانا تھا. یہ تو واپس ڈھکوسلے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں ان کا وہ ترجمان عجیب و غریب بیوقوف بنیامین کہاں ہے، جو ان کے لیے بڑے بڑے تماشے کرتا پھرتا تھا، دھمکیاں دیتا پھرتا تھا عوام کو، پبلک کو، کہ اگر ہمارے خلاف جو بولے گا ہم ہاتھ کاٹ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ہاتھ کاٹنے والا تو ہوتا کون ہے؟ دوسری بات کہ مولانا طاہر اشرفی کے بیان پر تم میں سے کوئی نہیں بولنے والا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق جس طرح سے غصب کیے گئے، اقلیتوں کی جس طرح سے پس سے پش ڈالا گیا، ان کو تعلیم سے محروم رکھنے کے لیے کیا کیا سازشیں کی گئیں، ان کو شعبہ طب سے علیحدہ کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں کی گئیں اور کیا ہو رہی ہیں، کیا یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. سب یہاں پر ٹٹو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب پیسے کما رہے ہیں، سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. قوم کے مفادات کے لیے کون سوچے گا؟ گدھے ہیں سب لوگ. ان گدھوں کو، ان الوؤں کو کوئی کسی سے کوئی درد نہیں ہے. باتیں کروا لو ان کی. معذرت کے ساتھ میری بہن ہے شنیلا روت، ان کو بھی کسی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے اس بیچاری کا. وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ تو بیچاری ایک سیٹ سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے، پیسے مل رہے ہیں. ان کے بھنوئی وہ عجیب و غریب بشپ جو کراچی اسٹڈی سینٹر، یہ سوری کرسچن اسٹڈی سینٹر میں ڈائریکٹر بن کر آ گئے ہیں خیر سے، بشپ عزرایہ جو امریکہ میں تھے. اور ایپیسکوپل چرچ، وہ ایپیسکوپل چرچ جو کہ ہم جنس پرستی پر یقین رکھتا ہے، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے، جو لوگ سمجھدار ہیں جن کو پتا ہے، انہوں نے ایک مہم بھی چلانے کی کوشش کی تھی بشپ الیگزینڈر کے ساتھ مل کر کہ ہم جنس پرستوں کو خاندان تصور کیا جائے. اور خدا کے بندو عقل کے ناخن لو. یہ امریکہ میں ایپیسکوپل چرچ کے بشپ تھے، باقاعدہ اس چرچ کے آن رول پاسٹر بھی تھے، جہاں پر ہم جنس پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر ان کو بحیثیت خاندان تسلیم کیا جاتا ہے. کیلیفورنیا میں چاہتا میں بتا دیتا ہوں، کسی اور کو ڈیٹیل مزید چاہیے تو مل جائیں گی، ساری مل جائیں گی. اب ان کو راولپنڈی کرسچن اسٹڈی سینٹر میں بھیج دیا گیا ہے تاکہ یہاں پر بیٹھ کر وہ اپنی سرگرمیاں مکمل طور پر پاکستان میں جاری رکھیں. شنیلا روت ان کے خلاف تو نہیں بولتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. شنیلا روت نے اقلیتوں کے تحفظ پر تو کچھ نہیں بولا. یورپین یونین نے جو بیان جاری کیا، مولانا طاہر اشرفی سے سامنے آ گئے. آپ نے ان کے بیان کے مقابلے میں کیا کہا کہ مولانا صاحب آپ نے سب کچھ ٹھیک کہا، لیکن یہ نہ کہیں کہ گزشتہ 7 ماہ کے دوران سب کچھ نہیں ہوا. گزشتہ 7 ماہ میں کیا کیا واقعات ہو گئے. شنیلا روت صاحبہ، اگرجاز اگسٹین صاحب، ڈمی صاحب، آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، نہیں آپ کو معلوم تو ہم سے ساری ڈیٹیل لے جائیے، ہم آپ کو بتائیں کہ 7 ماہ کے دوران کیا کیا ہوا ہے. اور ابھی تازہ واقعہ آج کا عیسیٰ نگری میں ایک کرسچن بچی کے ساتھ جو ہوا، 6 سالہ معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی. اس بچی کی چیخو پکار پر بچت ہو گئی. محمد انور آزاد، جہاں بچی وہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتی تھی، جس لڑکی کے پاس، اس کا بھائی، اس ٹیچر کے بھائی نے زیادتی کرنے کی کوشش کی. کتنی ذلت کی بات ہے. پاکستان میں یہ نہیں کہ یہ بچی، کوئی بچی ہو،
वो अकलियत अक्सरियत का कोई ताल्लुक नहीं है, वो सब हमारी बेटियां हैं। किसको किस कदर कड़ी सजा दी गई कि ये मामला ठंडा पड़ जाता। लोग ये सब कुछ करने से पहले सोचते कि हमें सरेआम टांग दिया जाएगा, तो ऐसे वाक़ात रूनुमा ना हो। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कानून में बड़ी लचक है, बेइंतहा लचक है। जो जाता है जमानत पे छूट जाता है। वो कातिल आज़ाद घूमते फिरते हैं यहाँ पर। अदालतें बिकाऊ, वकील बिकाऊ, जज बिकाऊ। क्या करेगी? फिर कहते हैं जी हमारा अदालती निज़ाम बेहतरीन अदालती निज़ाम है। आपको पता है, जरा रेटिंग उठाकर देखिए, इंसाफ के मामले में पाकिस्तान 105वें नंबर पर है। खुदा का खौफ करें। आप अक़लियतों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? क्या करेंगे? आपने आइन में गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी है अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की? कहते हैं कि जी आइन में गुंजाइश मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया आपने हमें? पीस के रख दिया आप लोगों ने हमको। मौलाना साहब गौर फरमाइएगा, बड़ी नवाजिश।